پر سلامت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ قاری انس سماوی ان کو خیر پر سلامت رکھیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ خیر پر سلامت رکھیں اور اپنی عافیت سے کبھی بھی محروم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ انسان کو جسے عقل اور شعور سے نوازا گیا ہو تو اسے یہ موقع مل جائے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکال سکے۔ آپ لوگوں کے ہاں یہ انتہائی ایک مبارک سلسلہ ہے اور یہ اتنا قیمتی اور اتنا گراں قدر ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس مسجد میں الحمدللہ علم و تعلم سے وابستہ ہیں اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کو سنتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے چیزیں شریعت کا حصہ بنائیں یا اس کائنات کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ شریعت کی حکمتوں میں سے جن چیزوں کو شریعت کا حصہ بنایا گیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اسلام کے ارکان میں سے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا۔ نمازیں 5 ہیں، 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں ایسی ہیں جو ہم مسجد میں جب ادا کرتے ہیں تو قراءت کو جہری آواز میں سنتے ہیں، اور 2 نمازیں ظہر اور عصر کی ایسی ہیں کہ ہم مسجد میں جب ادا کرتے ہیں تو امام صاحب کی قراءت خاموش ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام وزڈم سے اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ان میں کیا حکمتیں ہیں؟ ان میں سے ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم کہ فجر کی نماز میں قراءت کو بآواز بلند اس لیے کیا گیا کہ ہمارے دن کی ابتدا ہے اور انسان کو، ایک مسلمان کو اللہ کی طرف سے کچھ خوراک دی جاتی ہے اس کی روح کے لیے کہ بندے، جسم کی خوراک اور جسم کی غذا کے لیے تو گھر سے نکلنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، شام کو لوٹے گا اس حال میں کہ ان سعیکم لشتی، مختلف طرح کی کوششیں ہوں گی تو مختلف لوگوں کی، تو دیکھ لو کہ جانے سے پہلے سن لو کہ اللہ کا پیغام تمہارے لیے کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دن کو اس کی روشنی میں گزارو۔ اور مغرب کی نماز میں ہم لوگوں نے واپس آنا ہوتا ہے۔ جب ہم واپس پلٹ آتے ہیں تو تب ہمیں اللہ کا پیغام دوبارہ سے قاری صاحب کی آواز میں سنوایا جاتا ہے، بلند آواز سے، کہ بندے زندگی کا ایک دن گزار چکے ہو، سوچ لو، دیکھ لو کیا کھویا کیا پایا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا جواب دو گے۔ اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرات اس لیے ہے کہ اس کے بعد جا کر سونا ہے، اور نیند ہے، موت کی پریکٹس ہے، موت کی یادداشت ہے، موت کی یاد دہانی ہے۔ تو بندے، تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ تعلیمات تجھے عشاء کی نماز میں بھی دی گئی، تو دیکھ لے تو نے کیا کرنا ہے۔ یہ بار بار نصیحت ہے، اور اس نصیحت سے بہت سارے لوگ ہم میں سے صرف اس وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کہ وہ قرآن کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے۔ اگر ہم یہ جان لیں تو واللہ دل نور سے بھر جائے۔ آج ہم نے قاری صاحب کی تلاوت میں، نماز میں جو تلاوت سنی ہے، سبحان اللہ، آپ یقین کیجیے کہ قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ تلاوت کیا جائے اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذلک لذکری، ان فی ذلک لذکری۔ اللہ تعالیٰ ان کی تاکید کے ساتھ، لام تاکید کے ساتھ بار بار یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ بڑی یاد دہانی ہے تمہارے لیے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ذکرکم، تمہارا تذکرہ ہے اس کتاب میں، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں۔ آج جو آیات ہم نے سنی ہے مغرب کی نماز میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 سے آن ورڈ کچھ آیات ہم نے، ایک رکوع تقریباً سنا ہم نے، اس میں کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہے؟ واللہ بہت کچھ ہے۔ پوری زندگیاں ہماری کیسی ہیں ہمارے سامنے ابھی کھل کے آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سیاق میں، اس کے کانٹیکس میں، اصل میں یہ سورہ، اس میں زیادہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور مومنوں کی انسانوں کی 3 کیٹیگریز کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر قریب 152 تک کسی نہ کسی طرح سے یہود کا تذکرہ کیا ہے،
اور یہ جو آیت جس سے آج آپ نے ابتدا سنی ہے، اس سے پہلے والی آیت تو دہلا کے رکھ دینے والی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیسے لوگ ہو، دعوے تو بہت بڑے کرتے ہو، ہم جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں، ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بڑے محبوب ہیں، ہم چنیدہ لوگ ہیں۔ لیکن تم اللہ کی کتاب تعلیمات کا کچھ حصہ مان لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے کرتوت بیان کیا اہل کتاب کے۔ ہمارے سامنے اس قوم کے واقعات کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم بھی اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ وہ قوم جس کو یہ ٹائٹل ملا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں میں تمہیں فضیلت دی، جس کو یہ اعزاز ملا، اور ان کے ان کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسفل سافلین اور مغضوب علیہم میں شامل کر دیا۔ تو ہم کسی بھول میں نہ رہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم تو اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، ہم تو سنی ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو بڑی ہی سنت کے فالو کرنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے اندر کہیں وہ حرکتیں، وہ خصلتیں تو نہیں پائی جا رہی جو یہود میں تھیں۔ اللہ نے اس میں کیا بیان کیا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب تمہارے پاس رسول ایسی کوئی بھی تعلیم لے کر آئے جو تمہاری دلوں کو ناپسند تھی، استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ تکبر کا کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، تکبر دو طرح سے ہوتا ہے، حق کو جھٹلا دینا یا لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تم لوگ انبیاء جب حق لے کر تمہارے پاس آئے تو صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پسند نہیں ہے تم نے تکبر کیا، حق کو جھٹلا دیا، اور حق کو جھٹلانے میں تم اتنے بدترین ہو گئے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم نے انبیاء کو نہ صرف یہ کہ ان کو جھٹلایا، اور کچھ انبیاء کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دعوے کیا تھے؟ ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، الا ایاما معدودہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بئس ما اشتروا به انفسهم، یہ تم نے اللہ کی آیات کو بیچ کر تم نے اپنے نفسوں کو صرف اس وجہ سے ایک آسانی میں ڈالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرو، یہ تمہارا ایمان ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا تھا تم اس قرآن کو بھی مانو، کہتے تھے ہم تو اس چیز پر ایمان لائیں گے بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، ہم تو صرف تورات کو مانیں گے اور کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ کتنی اچھی بات ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ تورات پر بڑے پختہ طریقے سے عمل کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا واقعی اگر تمہارا تورات پر اتنا ہی ایمان ہے جتنا تم دعویٰ کر رہے ہو، تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تم نے جھٹلایا کیوں؟ تم نے ان کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد ایک گائے کے بچڑے کو، گائے کے بچے کو تم نے الہ بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ کہا تھا، تم پر طور کو بلند کر کے کہ بس گرا چاہتا ہے تم پر، تمہاری نصیحت کے لیے کہ تم جو اللہ نے تعلیمات دی اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور تمہیں یہ کہا گیا کہ تم اسمعو، سنو، اللہ نے جو کہا ہے وہ سنو۔ کیسے سننا؟ کون سا سننا؟ وہ سننا جس پر تم عمل کر سکو۔ سنتے تو ہم سب ہیں، لیکن کون سا سننا ہمیں فائدہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 17 اور 18 میں فبشر عباد، آپ ان میرے بندوں کو خوشخبریاں سنائیے، الذین یستمعون القول، جو بہت اچھے سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور پھر سب سے بہترین انداز میں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنے جرت مند تھے یہ لوگ، اللہ کی نافرمانی میں اتنے متکبر تھے، کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، آپ کی باتوں کو بھی سن لیا، آیات کو بھی سن لیا، لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ جب یہ کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یاد رکھیے جب اللہ کی فرما برداری کو چھوڑیں گے، جس انداز میں اللہ کی فرما برداری چھوڑیں گے اس کے بالکل برعکس اللہ کی نافرمانی اور شیطنت ہمارے اندر آتی جائے گی۔
انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو چھوڑا، اللہ کی باتوں کو سننے کو چھوڑا، تو کہاں پر الجھا دیے گئے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ کی محبت دل سے نکلی تو اس گائے کے بچڑے کی محبت دل میں آ گئی۔ ہم لوگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو نہیں سنیں گے، ہمیں یا گانوں سے محبت ہوگی، میوزک سے محبت ہوگی، ناولز پڑھنے میں دلچسپی ہوگی، موویز دیکھنے میں دلچسپی ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا۔ جیسا ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ سلوک کریں گے، ہمارے ساتھ عذاب اور اللہ رحم کرے سزا کے سلسلے میں وہی سلوک کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں، وہ آج ہم نے نہیں سنی، جہاں پہ جادو کا تذکرہ ہے، وہاں پہ بھی اہل علم نے بیان کیا ان لوگوں نے تورات کے ساتھ جو سلوک کیا چھوڑا، اللہ نے ان کو جادو میں الجھا دیا۔ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا نا قرآن پڑھنے کا، سیکھنے کا، تو کرتے کیا ہیں ہم؟ ذرا اپنے آپ پر غور کریں کن چیزوں میں الجھا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس رکوع کی آخری آیات ہم نے کیا پڑھی؟ آخری آیات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس چیز کی نصیحت قرآن کریم میں سب سے زیادہ کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ کہ بندے تجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ قرآن کریم میں یہ آپ کر کے دیکھا کریں، قرآن کریم میں آپ کسی جگہ سے بھی کھول لیں، آپ کے سامنے یہ 2 پیج کھلیں گے۔ ان دونوں پیجز میں آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ نصیحت ضرور ملے گی کہ اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، موت کی نصیحت کسی بھی جگہ سے آپ سنیں۔ ابھی وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو کر کے دکھاتا کئی جگہ سے۔ آپ 2 صفحے آپ کے سامنے کھلیں گے، اس میں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کو یہ پیغام ضرور دیا جائے گا، واللہ سمیع علیم واللہ بصیر بما یعملون ثم الی اللہ ترجعون، ثم اس کے بعد تمہارا اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور پھر تمہیں موت آ جائے گی، پھر آخرت کی باتیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا، اور آخر میں کیا کہا؟ قل، اے پیغمبر ان کو ذرا ایک بات کہیے۔ بڑے یہ دعوے کرتے ہیں نا، یہ ساری باتیں ہم ایسے سمجھیں کہ ہمیں کہی جا رہی ہے، ہم لوگوں کے دعوے بھی تو بہت بڑے ہیں نا۔ ہمارے سوا جنت میں کون جائے گا؟ ہم تو کتاب و سنت والے ہیں، ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہم تو بدعات سے دور ہیں، لیکن بات یہ کہ دل میں ایمان ٹھہرا کتنا ہے؟ جب عمل کی باری آتی ہے تب کیا کرتے ہو؟ اپنی برادریوں اور کاسٹ کو کتنا پوجتے ہو؟ اپنی وراثتوں میں بہنوں کے کتنے حصے مارتے ہو؟ دعویٰ کرنے والوں قرآن و سنت کا دیکھو کہاں کہاں پر تم اس کی مخالفت کرتے ہو۔ اور آخر میں یہ نصیحت، قل، اے پیغمبر بتائیے ان کو، ان کانت لکم الدار الاخرہ خالصۃ من دون الناس، اگر واقعی تم کہتے ہو کہ آخرت تو ہماری ہے، عقیدہ تو ہمارا، دین تو ہمارا، اللہ کے محبوب تو ہم، تو پھر ذرا اپنے آپ سے سوال کرو، موت کے لیے تیار ہو؟ فتمنوا الموت، موت کبھی اللہ سے مانگی، کبھی یاد کیا؟ اگر آج آپ کو موت آ جائے تو کیا تیار ہو اللہ کا سامنا کرنے کے لیے؟ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جو انہوں نے اعمال آگے بھیج رکھے ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ جبکہ مومن شخص اللہ تعالیٰ سے کیسے موت کی تمنا کرتا ہے، کیسے سکھایا گیا ہمیں؟ کتنی دعائیں ایسی سکھائی گئیں جن میں مومن کتنے توکل کے ساتھ اپنی ساری ڈوریاں اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ تشہد کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی، اللہ آپ کے علم میں جب تک میری زندگی خیر والی ہے، اللہ مجھے زندہ رکھ۔ وتوفنی، کون جرت کرے گا اس دعا کو دل سے مانگنے کی؟ کس میں ہمت ہے کہ یہ اللہ سے یہ تعلق بنائے؟ وتوفنی، یا رب میری دعا ہے آپ مجھے فوت کر لیجئے۔ اذا علمت الوفات خیرا لی، جب آپ کے علم میں یہ ہو کہ میری وفات میرے لیے خیر والی ہے۔ اعمال پر ہے، کچھ لوگ موت سے کتنا ڈرتے ہیں۔ مومن تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن بہت اچھے انداز میں، زندگی سے تنگ آ کر نہیں، مہنگائی سے تنگ آ کر نہیں، تقدیر سے بھاگ کر نہیں، اللہ کی فرما برداری میں وہ کہتا ہے کہ یا رب زندگی جب میرے لیے بہتر ہے تب تک زندگی دے، باقی یا رب موت دے دے۔ رات کو سوتے ہوئے میں کیا سکھایا گیا؟ اللہم بسمک وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی، کیا اعتماد ہے اللہ پر، یا رب تو ہمیں یہ نصیب کر دے، اللہ یہ ایمان ہمیں نصیب کر دے، یہ الفاظ، ان الفاظ کے پیچھے جو ایمان ہے یا رب وہ ہمیں چکھا دے۔ اے اللہ ان امسکت نفسی، سو رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پر رکھ رہا ہوں،
یا رب تیرا اذن ہوگا تو اٹھ سکوں گا ورنہ نہیں اٹھ سکوں گا. ان امسکت نفسی، اللہ اگر تو نے یہ مقدر رکھا ہوا، تیرا فیصلہ میرے بارے میں یہ ہوا کہ سوتے میں ہی میری جان نکل جائے گی، فارحمھا، اللہ میرے نفس میری روح پر رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اے اللہ اگر تو صبح مجھے ایک اور دن مہلت میں دے دے تو اللہ میرے نفس کی حفاظت کرنا، کہیں گمراہی کی راہ نہ چل پڑے. انتہائی قابل احترام بھائیو، قرآن سے یہ ہمارا پرائمری سبق ہے، یہ ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے. اتنا تو کم از کم ہمیں آنا چاہیے کہ نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں پتا ہو اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں قرآن کیا نصیحت کر رہا ہے. جب یہ ایمان پیدا ہو گیا تو اللہ کی طرف سے بہت خیر کی توفیق ملنے کی بہت ساری امید رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو بات کو بہت اچھی طرح سے سنتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر کر دے. اللہ ہمارے چھپے، پوشیدہ اور ظاہری سارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے. اللہ ہمیں زندگی بھی خیر والی دے، اللہ ہمیں اقوال اور افعال بھی خیر والے عطا کرے، اور اللہ ہمیں خیر پر ہی اپنے پاس بلائے جبکہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں. اور اللہ ہمیں اپنی وہ رضا عطا کر دے جس رضا کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.